السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ بروج، سورۃ بروج کا مطلب ہے برج، یعنی منازل آپ کہہ لیں، آسمان کی جو منازل ہیں ان کو آپ برج کہہ سکتے ہیں۔ کوئی بھی بلند جگہ، بلند چیز کو برج کہتے ہیں، جسے برج خلیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر جو اہم چیز سب سے وہ، ایسے ساری باتیں اہم ہیں، ایک واقعہ خندق والوں کا، کھائیوں والوں کا ایک واقعہ کہ جو صحیح مسلم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے۔ وہ واقعہ انشاءاللہ کبھی شیئر کریں گے، بلکہ شاید آج ہی میں شیئر کر دوں آپ کو واقعہ ادھر گروپ کے اندر انشاءاللہ۔ تو وہ بڑا تفصیلی واقعہ، بڑا ایمان فروز۔ اس میں جو موحدین تھے، نیکوکار، اللہ کو ماننے والے، ان کو زندہ جلایا گیا تھا، اور وہ ان کو زندہ جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے خندقوں کے پاس بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت یہ اور اس طرح کے لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا میں تو یہ مسلمانوں کو اذیتیں دے لیں گے، لیکن آخرت میں پھر بچ نہیں پائیں گے اگر وہ حالت کفر میں ہی مر گئے تو۔ جی، کون پڑھنا چاہیں گے سب سے پہلے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو بلندی والا ہے، یا برج والا ہے۔ یعنی جو برجوں والا ہے، برج، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے مراد ایک بلند جگہ کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد ہو سکتا ہے کہ اس پر جو سورج، چاند اور جس طرح کے دیگر سیاروں وغیرہ کی جو منزلیں ہیں وہ بھی یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ جی، والیوم الموعود، اور اس دن اور وعدہ کیے گئے ہوئے دن کی قسم۔ یعنی جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم، وہ کیا وشاہد، مراد ہے؟ قیامت کا دن، جس دن ہر ایک کو نیکی یا بدی کا بدلہ ملنے والا۔ جی، وشاہد ومشہود، اور شاہد اور مشہود کی قسم۔ ہاں جی، شاہد جو گواہی دینے والا، اور مشہود جس کی گواہی دی گئی ہے اس کی قسم۔ اس کی تعیین کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے۔ تو کسی نے تو بنایا ہے کہ اس سے مراد، شاہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے، اور مشہود سے مراد امت ہے کہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے گی، اور خود بھی وہ اپنے اور نبی کے بارے میں گواہی دے گی۔ ٹھیک ہے، بعض نے بنایا ہے کہ اس سے شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور آ، جو مشہود ہے اس سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ بہرحال یہ مختلف تفسیریں ہیں، یہاں مقصود ایک ایسی چیز کی قسم اٹھانا ہے کہ جو بڑی عظیم المرتبت ہے۔ جی، قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے خندقوں والے۔ النار ذات الوقود، جو آگ تھی یعنی شولوں والی۔ آگ تھی ذات الوقود، ایندھن والی، ایندھن والی آگ تھی، یعنی یہ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ جی، ایندھن۔ وہ برباد ہو گئے خندقوں والے، مطلب کہ ان کی تباہی آخرت کی یقینی ہو گئی۔ انہوں نے یہ عمل کر کے اپنے آپ کو ہلاکت کی گھاٹیوں میں اتار لیا،
دنیا میں بے شک وہ بچ گئے ہیں، زندگی انہوں نے گزار لیا، لیکن وہ آخرت میں ہلاک ہو گئے، یعنی دنیا کی سزا سے تو وہ بچ ہی گئے، لیکن آخرت کے اندر وہ نہیں بچ پائیں گے۔ تو جی، اذ ہم، اذ ہم علیہا اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں جی، یعنی وہ وہم علی ما بیٹھے ہوئے تھے، یفعلون ان کے بالمؤمنین کناروں پر شہود۔ بیٹھے۔ 3 دوبارہ سمجھا دیں، آیت نمبر 3۔ جی، یہ پوچھا گیا کہ تیسری آیت کی دوبارہ ذات کر دیں، وہ شاہد و مشہود، شاہد گواہ، مشہود جس کی گواہی دی جا رہی ہے وہ۔ اب اس کی تعیین کے اندر اختلاف ہے مفسرین کا، مختلف تفسیریں اس کی گئی ہیں، شاہد سے مراد کیا ہے، مشہود سے مراد کیا ہے۔ تو ایک تفسیر یہ کی ہے کہ شاہد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے ان کے حق میں یا ان کے خلاف۔ مشہور سے مراد جس کی گواہی دی گئی یعنی امت مراد ہے، اللہ رب العزت نے دونوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے، جو حاضر ہونے والا ہے، تو اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ مشہور سے مراد جس دن میں حاضر ہوا جاتا ہے، وہ مراد کہتے ہیں کہ اس سے یوم عرفہ مراد ہے، عرفہ کا دن۔ تو بہرحال یہ عام ہے، اس کو عام ہی رکھنا چاہیے۔ جی، قتل اصحاب الخدود، خندقوں والے، یعنی جنہوں نے خندقیں کھودی تھی، کھائیاں کھودی تھی بڑی بڑی، اور اس کے اندر آگ جلائی تھی مسلمانوں کو اس میں پھینکنے کے لیے، تو وہ تباہ ہو گئے۔ النار ذات الوقود، کہ یہ جو خندقیں تھی یہ آگ ہی آگ تھی، ذات الوقود جو ایندھن والی تھی آگ۔ جی، اذ ہم علیہا قعود، کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اس پر، ان پر بیٹھنے کا مطلب کہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، علیہا یعنی کیونکہ خندقوں کے اوپر تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا، وہ تو نہیں بیٹھ سکتے، تو یہ کافر لوگ جو مسلمانوں کو اذیتیں پہنچا رہے تھے، یہ بیٹھے ہوئے تھے خندقوں کے کنارے پر، یعنی تماشا دیکھ رہے تھے، نہ کسی کو روک رہے تھے، نہ ان کو کوئی ترس آ رہا تھا، نہ وہ خود ان سے عبرت پکڑ رہے تھے، بہرحال وہ تماشا دیکھ رہے تھے بیٹھے۔ جی، ہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہم وہ یعنی وہم کچھ تو ایسے تھے کہ جو عنید تھے اور وہ خود عذاب دے رہے تھے، ان کو سزا دے رہے تھے، کچھ وہ تھے جو ان کے اندر براہ راست شریک نہیں تھے، لیکن اس کا تماش بین تھے۔ وہم علی ما یفعلون، اور وہ علی ما یفعلون اس پر جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود گواہ تھے، ٹھیک ہے، وہ مومنوں کے ساتھ کیے جانے والے عمل پر گواہ تھے، یعنی وہاں حاضر تھے، خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے یہ منظر، لیکن کچھ نہیں کر رہے تھے۔ جی، وَنَقَمُوا مِنْهُمْ، اور وہ ان سے ناراض نہ ہوئے مگر ایمان لایا، باللہ العزیز الحمید، اللہ پر جو غالب ہے اور تعریف یعنی بہت زیادہ تعریف والا ہے۔ ناکاموں کا معنی ہے کہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، انہوں نے سزا نہیں دی ان کو، صرف اور صرف اس بنیاد پر ہی سزا دی ہے کہ جو وہ اللہ عزیز حمید پر ایمان لائے تھے، مطلب کہ انہوں نے ان کی ریاست کا کوئی قانون نہیں توڑا، نہ
کا کوئی بندہ مارا تھا، نہ انہوں نے فساد فی الارض کیا تھا، فقط فقط ان کی سزا اور ان کی جو یہ ان کو اذیت اٹھانی پڑی، اس کا جرم صرف ایک تھا کہ وہ اللہ عزیز پر ایمان لائے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی جرم نہیں تھا، نہ وہ فسادی تھے، نہ وہ کسی کو کچھ کہنے والے تھے، نہ وہ ان کے قوانین کی مخالفت کرنے والے تھے۔ جی الذی له ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء شہید، اور ہر پر گواہ۔ جی بالکل واضح ہے جی، آگے چلیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں مومن کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم يتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے ہے جہنم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ہے جہنم۔ جلانے کا عذاب ان کے لیے، جلنے کا عذاب ان کے لیے ہے۔ تو یہ فتن المؤمنین والمؤمنات، انہوں نے آزمائش میں ڈالا، اس سے مراد تمام کے تمام کفار کے جو مومنوں کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو ان کو یہ انجام ملنے والا ہے۔ جی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی، ذلک الفوز الکبیر، کی بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، پچھلی آیت کے اندر ثم لم یتوبوا، یہ دلیل ہے کہ اگر کسی نے حقوق العباد غصب کیے ہوں، بعد میں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، یعنی حالت کفر کے اندر کسی نے حقوق العباد غصب کیے ہوں اور وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اس سے وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے ثابت یہ ہوا کہ حقوق العباد، اصل تو یہی ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لیکن بعض ایسے افراد ہوں گے ضرور کہ جن کے لیے حقوق العباد بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ مطلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے حقوق العباد معاف نہیں کرنے، بھئی حقوق العباد اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کے لیے اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے، یہ قاعدہ کو کلی نہیں ہے۔ جی یہ الذین آمنوا، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ ان ربی، جی ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب سخت ہے، ہاں، تیرے رب کی پکڑ بڑی انہ سخت ہے۔ هو یبدئ ویعید۔ اور رب کی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ایک جھلک دکھائی ہے کہ اللہ نے جی، کس طرح پکڑا ہے۔ اللہ یعنی یہ تنبیہ کر رہا ہے ان تمام کفار کو بھی، کفار مکہ کو بھی، اور بعد میں آنے والے کفار کو بھی، کہ جو مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ مقابلے کرتے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ان اللہ لا، حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ رب العزت مہلت دیتا رہتا ہے ظالموں کو، فاسقوں اور کافروں کو، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر ان کو چھوڑتا نہیں ہے۔ جی انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی ہے جو شروع کرتا ہے اور لوٹاتا ہے۔ یعنی وہ یبتیوس وہی ہے جس نے ابتدا کی ہے، مطلب بھی پہلے پیدا کیا، ثم یعید، پھر دوبارہ لوٹائے گا بھی، یعنی پاس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، انسانوں کو دوبارہ وجود ملنا، یہ اللہ رب العزت کرتا ہے۔ تو یبدیو ابتدا کرنا، یعنی شروع آغاز سے اللہ نے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ اسی کو لوٹائے گا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ اس لیے آخرت کو مت بھولو، دنیا کے اندر وہ کرو کہ جس کا تم نے آگے صلہ کاٹنا ہے اور تم اس کو کاٹ سکو۔ جی وهو الغفور الودود، اور وہ ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ ہاں جی، پہلے عرض کیا تھا کہ ذو جب ہم نے صحیح بخاری میں پڑھا تھا کہ الودود
اللہ تعالیٰ کی جو صفت ود اس میں آتی ہے، تو ود اور محبت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ود ایسی خالص اور مخلص محبت کے جس کے اندر کوئی غضب اور کوئی غصہ نہ ہو، اور جبکہ محبت کے اندر یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ود خالص محبت، اس کے اندر کوئی عدل بدل نہ ہو، ایسی محبت کے جس کے اندر کوئی مطلوب اور مقصود نہ ہو، یعنی بدلہ مقصود یا مطلوب نہ ہو، بلکہ خالص یک طرفہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہیں غیر مشروط جو محبت ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں خالص محبت کو الودود۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنی جو سخت صفات ہیں، یعنی سختی والی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے، مسلمان صرف یہ مت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ شدید ہی ہے، شدید ہے، اللہ صرف پکڑتا ہی ہے، اللہ رب العزت معاف بھی کرتا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہو تو صحیح، اللہ رب العزت محبت بھی کرتا ہے، کوئی محبت کا حقدار ہو تو صحیح۔ جی ذو العرش المجید، عرش والا ہے، مجید ہے، یہ بزرگ۔ ہاں جی، پہلے ادھر بھی صحیح بخاری میں بھی ذو العرش المجید، ذو العرش المجیدی دونوں قراتیں اس میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کس کی قرات تھی وہ؟ آمش کی قرات تھی یا کس کی قرات تھی وہ جو ہم نے صحیح بخاری میں پڑھا تھا؟ غالباً آمش نے جو قرات نقل کی تھی، یا کسی اور نے کی تھی؟ عبداللہ بن مسعود کی قرات تھی وہ۔ تو بہرحال یہ ذو العرش المجید اور مجیدی، اس پر ہم نے بات کر دی تھی۔ تو وہ عرش والا ہے، یعنی اتنی محبت اور اتنی سختی کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نہیں اتنا کہہ لیں کہ غالب اور اتنا مالک ہونے کے باوجود اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہے۔ جی فعال لما یرید، کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ہاں جی، جو وہ ارادہ رکھتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، خوب کرنے والا ہے، یعنی کما حقہ اس کو کرنے والا ہے، ارادے کو، یعنی اللہ کے ارادے کو کوئی مات نہیں دے سکتا، اللہ کے ارادہ کونیہ کو۔ ارادہ شرعیہ کی مخالفت تو ہو سکتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، تو ارادہ کونیہ کی مخالفت، قدریہ کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر؟ ہاں جی، فرعون و سمود، فرعون کے اور فرعون کی اور سمود کی، قوم سمود اور فرعون کی کیا تمہیں خبر پہنچی ہے؟ یعنی ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، انبیاء کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، کیا تمہیں اس کی کوئی جانکاری ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ فی تکذیب، بہت بڑی تکذیب کے اندر ہیں، یعنی ان کی وجہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جٹلا رہے ہیں، ان کو ساری سمجھ ہے، یہ ساری ان کی معلومات میں ہے، لیکن یہ اس کو جو کیا لیں تکذیب جہود ہوتی ہے نا وہ والی کرتے ہیں، جہود تکذیب اناد ہوتی ہے وہ والی کر رہے ہیں یہ۔ واللہ من ورائہم محیط، اور جب کہ اللہ رب العزت ان کے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے، یہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے مجید، بزرگی والا، عزت والا، عظمت والا، یہ قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی لوح محفوظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کسی کی دسترس نہیں ہے، محفوظ یعنی وہ دوسروں کی پہنچ سے بہت دور ہے، اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ کسی کا کوئی سوال؟ جی کوئی سوال نہیں کسی کا بھی؟ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔